السلام علیکم جی۔ تو بچوں، آج ہم ریڈنگ کریں گے حضرت یونس علیہ السلام کے بقیہ حصے کی۔ جی تو شروع کرتے ہیں۔ جی تو مچھلی نے انہیں جب حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، میرے سے غلطی ہو گئی تھی، میں ہی قصوروار ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو فریاد تھی وہ سن لی، اور انہیں مچھلی نے اللہ کے حکم سے ہی مچھلی انہوں نے نگلا تھا، اللہ ہی کے حکم سے مچھلی نے انہیں اگل دیا۔ تو جب مچھلی کے پیٹ میں کئی دن تک رہنے کی وجہ سے وہ بہت کمزور ہو گئے تھے، تو اللہ کے حکم سے جہاں مچھلی نے انہیں اگلا تھا وہاں ان کے قریب ہی ایک بیل اگائی، جس کا پھل کھا کے وہ کچھ ہی دنوں میں تندرست ہو گئے، ٹھیک ہو گئے۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ جو بیل تھی وہ کدو جو ہے سبزی، وہ کدو تھا، اور اس کی تاثیر وہ جو بہت ٹھنڈک دیتا ہے، ہمیں ٹھنڈک بخشتی ہے وہ سبزی۔ تو وہ جو پھل سبزی جو بھی تھا، تو جب انہوں نے وہ کھائی تو آپ تندرست ہو گئے۔ تو اب آتے ہیں واپس بیٹا بستی والوں کی طرف۔ تو بستی والے ان کے احوال دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا حالات تھے۔ ادھر بستی کے لوگ حضرت یونس کے ناراض ہو کر چلے جانے سے بہت شرمندہ تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہم نے ان کو ناراض کر دیا، وہ ہم سے ناراض ہو کے، ہم سے مایوس ہو کے وہ یہ جو چھوڑ کے ہمیں چلے گئے ہیں۔ اب وہ اس بات کو محسوس کر رہے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام ہماری ہی بھلائی کے لیے ہمیں سمجھا رہے تھے، یعنی اس کو ان کا کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ ہماری ہی بھلائی کے لیے، ہماری ہی بہتری کے لیے ہمیں سمجھا رہے تھے۔ اور اس بات سے بھی وہ ڈر رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب ہمیں گھیر لے، کیونکہ ہم نے اللہ کے نبی کو، اس کے رسول کو ہم نے ناراض کر دیا ہے، اور کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ کا عذاب ہمیں گھیر لے۔ اور جس طرح پہلی قوموں پہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب نازل ہوا تھا، کہیں ہم بھی اس عذاب کی لپیٹ میں نہ آ جائیں۔ تو اپنے سے پچھلی قوموں پر اللہ پر نازل ہونے والے عذاب کے بارے میں وہ اپنے بزرگوں سے سن بھی چکے تھے۔ وہ قومیں جنہوں نے اللہ کے حکم کو نہ مانا اور اپنی مرضی کرتی رہیں، ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ جی تو پھر کیا کیا بیٹا ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ وہ جب نہ ملے تو سب بستی سے باہر نکلے اور ایک کھلے میدان میں جمع ہو کر اللہ سے توبہ کی کہ اے اللہ، حضرت یونس علیہ السلام تیرا جو پیغام لائے تھے ہم اس کو سچ مانتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اصل میں تو ہی عبادت کے لائق ہے۔ جی تو بیٹا ان لوگوں نے اپنے کیے کی معافی مانگی، حضرت یونس نے اپنی جو غلطی ان سے سرزد ہوئی تھی، نافرمانی کی، بنا پوچھے بستی چھوڑنے کی، اس کی معافی مانگی، اور پھر بستی کے لوگوں نے جو وہ ناراض کیا، انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو اور اللہ کے احکامات کو نہ مانا، تو انہوں نے بھی، بستی کے لوگوں نے بھی کھلے میدان میں جا کر گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے دعا مانگی، تو وہ ان کے احکامات کو سچ مانا حضرت یونس علیہ السلام کو۔ تو وہ بھی دیکھیں پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ جی تو بیٹا اللہ نے سچے دل سے کی ہوئی ان کی توبہ قبول کی اور وہ سزا سے بچ گئے۔ یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے ہمیں کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، اور ہمیں جب ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری اس توبہ کو قبول کرتے ہیں، اور ہم سزا سے، اس کے عذاب سے بچ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ کلیئر؟ جی تو ادھر حضرت یونس کو اللہ نے سچے دل سے کی ہوئی ان کی جو بستی کے لوگوں کی توبہ قبول کی، اور وہ سزا سے بچ گئے، اللہ کے عذاب سے بچ گئے۔ اور ادھر حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ دوبارہ بستی میں جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی، انہیں دیکھ کے بستی کے لوگ بہت خوش ہوئے اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل شروع کر دیا۔ یوں اللہ کا عذاب بھی اس سچی قوم کی توبہ سے ٹلا، اور انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں بھی حاصل ہوئی۔ جی
تو کیا لیسن ہے اس میں ہمارے لیے، بنی و انسان کے لیے، کہ بحیثیت ایک انسان، بحیثیت ایک قوم انڈیویجولی، اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، بحیثیت قوم ایک ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، تو ہمیں اللہ اپنے اس کیے کی اسے رپیٹ نہیں کرنا چاہیے، بار بار وہی چیز نہیں کرنی چاہیے۔ اگر انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے اگر غلطی ہو جاتی ہے تو اسے سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے، تو بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اور دعاؤں کو سننے والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں بتاتے ہیں واقعات قرآن کہ اس طرح کے کام میں، اس طرح کے اگر ہمارے ساتھ زندگی میں، پریکٹیکل لائف میں اس طرح کی چیزیں پیش آتی ہیں تو ہمارا ریئیکشن کیا ہے۔ ہمیں فوراً اب جو ہے وہ اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، اور وہ کیا ہے، اس کے آگے گڑ گڑا کے سجدہ کریں، دل سے معافی مانگیں، اس کی عبادت کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے روکنے سے ہمیں منع کیا ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے اور اچھائی کی طرف آنا چاہیے۔ اور قرآن ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ اچھائی کی تعلیم۔ قرآن کو پڑھنا ہی کافی نہیں ہے، قرآن پڑھنے کے عمل کرنے کی چیز ہے، جو کہ اور ہمارے ایک کنسیپٹ ہے کہ اسلامیات قرآن کو پڑھنا، نو بیٹا، یہ پریکٹیکل ہے، یہ عملی کام ہے، ہم نے اس پہ، اس کی تعلیمات پہ، اس کے احکامات پہ عمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میرا خیال میں آپ کو یہ کہانی جو قصہ یونس ہے بہت پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہوگا۔ اور اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ قرآن پاک میں اس سورت کو پورا ایک واقعہ ہے بہت ڈیٹیل میں، تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے ترجمے کے ساتھ۔ اور میرا خیال ہے آپ کو وہ دعا بھی آتی ہوگی جو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہ جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مشکل سے نجات دی۔ تو وہ دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی ترجمہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے آپ کے، آپ پاک ہیں اور میں بے شک قصوروار ہوں۔ تو بحیثیت مسلمان ہمیں بھی یہ دعا آنی چاہیے، اور آپ بھی یاد کریں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس دعا کے ساتھ آج ہم اس لیکچر کو ختم کرتے ہیں، پھر ملیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔